انسان سے بہت پہلے کی گئی تخلیق ملائکہ یعنی فرشتے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کے وجود پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے۔ تخلیق کے دنوں میں سے فرشتوں کی تخلیق بدھ کے دن کی گئی۔ ہم ان فرشتوں سے شروع کریں گے جن کا رابطہ براہ راست انسانوں سے ہے۔ کسی بھی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رحم میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس انسان کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے 4 سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ خوش قسمت ہوگا یا بدبخت، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ سب جواب وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اچھے برے حلال حرام کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ پھر اس کا نامہ اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین اس کے ساتھ تمام عمر کے لیے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے دائیں کاندھے پر نیک اعمال، جبکہ دوسرا فرشتہ بائیں کاندھے پر اس کے برے اعمال لکھتا ہے۔ ان کے بارے میں سورہ انفطار میں فرمایا گیا، یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو سورہ رعد میں موکبات کہا گیا ہے۔ یہ انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انسان کے ساتھ ہر وقت کتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10، جن میں ایک وہ فرشتہ شامل ہے جو انسان کے حلق کی حفاظت کرتا ہے، اور 2 ایسے فرشتے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کے پاس سے اس وقت دور ہو جاتے ہیں جب یا تو تقدیر کا لکھا پیش آئے اور یا اس وقت جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ موت سے پہلے تک یہ فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے آتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ملک الموت زمین کے تمام رستوں سے واقف ہے۔ وہ دن میں 5 مرتبہ تحقیق کرتا ہے کہ زمین پر کس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر نکیر حساب کتاب کے لیے آتے ہیں۔ یہ کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کی قبر پر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا کوڑا ہوتا ہے جو اگر کسی مضبوط پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کے علاوہ زمین و آسمان میں کتنے فرشتے ہیں ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ آسمان ہر وقت فرشتوں کی تسبیح سے چرچراتا رہتا ہے۔ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، جیسا کہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے 2، 4 یا اس سے زیادہ پر ہوتے ہیں۔ جن فرشتوں کے 4 پر ہیں ان میں سے 2 اس کے جسم کو چھپانے کے لیے جبکہ 2 اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھنے والے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک کا ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو یہ عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس سے نچلے فرشتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ پہلے آسمان تک آتا ہے۔ وہ پھر اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم آیا ہے، اور اسی طرح عرش والے فرشتے باقی فرشتوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پیغام پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے وہ پیغام جنات اور شیاطین چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے علاوہ جن کو چاہا ان تک پیغامات پہنچائے، مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت سارہ کو فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی جب اللہ کا حکم ہو تو فرشتے آسمان کے ان راستوں سے زمین پر آتے ہیں کہ جس سے وہ 50,000 سال کی مسافت ایک ہی دن میں طے کر لیتے ہیں۔ زمین پر ہر ذمہ داری الگ فرشتے کو سونپی گئی ہے، مثلاً بادلوں پر مقرر فرشتہ، بارش، رزق، حتیٰ کہ پہاڑوں کے امور انجام دینے کے لیے بھی الگ فرشتہ ہے۔ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے اور آپ سے بدسلوکی کی، تب یہی پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کر کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑ اس بستی پر گرا دوں۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کفار سے جنگ کر رہے تھے۔ اللہ بارش کے فرشتے کو بھی حکم دیتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر کتنا پانی برسانا ہے۔ ایک فرشتہ بنی آدم کے دل سے رنج و غم دور کرتا ہے۔ ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کا نام اسفائیل ہے اور اسے آنسوؤں کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ زمین پر ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں
बैठ जाते हैं और फिर इसकी खबर बारगाहे इलाही में पेश करते हैं कि तेरे बंदे जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। इसी तरह जन्नत में एक ऐसा फरिश्ता है जिसे जब से तख्लीक किया गया वो तब से जन्नतियों के लिए जेवरात बनाने में मसरूफ है, और उसका बनाया हुआ एक कंगन अगर जमीन पर आ जाए तो सूरज की रोशनी इस तरह मध्यम हो जाए जैसे सूरज निकलने पर चांद की। पहले आसमान पर एक फरिश्ता ऐसा है जिसके जिस्म का निस्फ हिस्सा बर्फ से और बाकी निस्फ आग से बना है। तीसरे आसमान पर एक ऐसा फरिश्ता है जिसके 70,000 मुंह हैं। हर मुंह में 70,000 ज़बानें हैं। हर ज़बान से 70,000 ज़बानें बोली जा सकती हैं और हर ज़बान से वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। पांचवें आसमान पे मालिक नाम के फरिश्ते का जिक्र है जो कि जहन्नुम का दारोगा है। मालिक और उसकी फौज के तमाम फरिश्तों को इस काम की मुनासबत से अल्लाह ने बहुत सख्त बनाया है, क्योंकि जहन्नमी उसे पुकार पुकार कर कहेंगे कि मालिक अल्लाह से कहो कि वो हमें मौत दे दे, और ये कहेगा कि नहीं, अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। जहन्नुम के फरिश्तों के लिए कुरान में ज़बानिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये 19 इकसाम के फरिश्ते हैं जो सकर में रहते हैं, और सकर एक ऐसा गड्ढा है जो ना किसी को जिंदा रहने देता है और ना मरने देता है, जिससे मुराद गालिबन जहन्नुम ही है। इसी तरह लातादाद फरिश्ते बैतुल मूर में भी मौजूद हैं। जैसे जमीन पर इंसानों की इबादत गाह काबा है, इसी तरह 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, फरिश्तों की इबादत गाह। फरिश्तों की तादाद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोजाना 70,000 फरिश्ते इस इबादत गाह में आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार इसमें आ जाए उसकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आ सकती। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो इसी बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाए हजरत इब्राहिम को बैठे देखा। इन फरिश्तों के अलावा आसमान के वो बड़े फरिश्ते हैं जिनके बारे में हमने अक्सर पढ़ा है, मसलन हजरत इसराफील, जिनके जिम्मे कयामत के रोज सूर फूंकना है। हजरत इसराफील हर वक्त मुंह में सूर लिए अर्श पर नजरें जमाए बैठे हैं और आंख भी नहीं झपकते कि इस दौरान कहीं अल्लाह का हुक्म न आ जाए और हुक्म इलाही की तामील में देर न हो जाए। हजरत मीकाईल, जिनके जिम्मे मखलूक को रोजी पहुंचाना है। एक बार रसूल अल्लाह ने हजरत जिब्रील से पूछा कि मैंने कभी मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब से अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है मीकाईल ने तब से हंसना छोड़ दिया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनका कुरान में अमानतदार और जबरदस्त कुव्वत वाला फरिश्ता कहकर जिक्र किया गया। ये वही लाने और कौमों पर शिद्दत वाला अजाब लाने वाले फरिश्ते हैं। वो हजरत जिब्राईल ही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात उनके घर से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा लेकर गए थे। हजरत जिब्राईल की असल शक्ल ऐसे है कि उनके 600 गहरे सब्ज रंग के पर हैं। हर एक पर इतना बड़ा है कि पूरे उफक पर छा जाए। इन परों से हर वक्त याकूत, जमुर्द समेत हर तरह के हीरे जवाहरात झड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नबी का साथी एक फरिश्ता होता है और मेरा साथी जिब्राईल है।